اپنے ہمسائے کے خلاف انصاف سے رائے زنی نہ کرو۔ آج کے لیے ہماری پہلی تلاوت احبار اس کا 19واں باب 1 سے 2 اور 11 سے 18 آیتیں مقدسہ۔ اس وقت خداوند نے موسیٰ سے کلام کر کے فرمایا، بنی اسرائیل سے خطاب کر اور کہہ، تم پاک ہو جاؤ، کیونکہ میں خداوند تمہارا خدا پاک ہوں۔ تم چوری نہ کرو، تم جھوٹ نہ بولو، کوئی اپنے ہمسائے کو فریب نہ دے، اور میرے نام کی جھوٹی قسم مت کھاؤ، اور اپنے خدا کے نام کو داغ نہ لگاؤ، میں خداوند ہوں۔ تو اپنے پڑوسی پر ظلم نہ کر، نہ اس کا کچھ چھین لے، اور مزدور کی مزدوری تیرے پاس اگلے دن تک نہ رہے۔ تو بہرے کو گالی نہ دے، تو اندھے کے آگے ٹھوکر لگانے والی چیز نہ رکھ، اور اپنے خدا سے ڈر، میں خداوند ہوں۔ تو عدالت میں بے انصافی نہ کر، تو غریب کی رعایت نہ کر، اور نہ بڑے آدمی کا لحاظ کر، بلکہ انصاف سے اپنے پڑوسی کی عدالت کر۔ تو چغل خوری کرتا ہو اپنی قوم میں مت چل پھر، اور اپنے ہمسائے کے خون کے خلاف نہ کھڑا ہو، میں خداوند ہوں۔ تو اپنے بھائی سے اپنے دل میں بغض نہ رکھ، بلکہ اس کو برملا سرزنش کر، تاکہ تو اس کے باعث خطا کار نہ ٹھہرے۔ تو اپنی قوم کے فرزندوں سے بدلہ نہ لے، اور نہ ان سے کینہ رکھ۔ تو اپنے ہمسائے کو اپنی مانند پیار کر، میں خداوند ہوں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ زبور 19 جماعتی جواب۔ اے خداوند، تیری باتیں روح ہیں اور زندگی بھی ہیں۔ خداوند کی شریعت کامل ہے، وہ جان کو بحال کرنے والی ہے۔ خداوند کی شہادت کامل اعتماد ہے، وہ کن ذہن کو بھی دانش بخشنے والی ہے۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند، تیری باتیں روح ہیں اور زندگی بھی ہیں۔ خداوند کے قواعد راست ہیں، وہ دل کو مسرور کرنے والے ہیں۔ خداوند کا حکم صاف ہے، وہ آنکھوں کو روشن کرنے والا ہے۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند، تیری باتیں روح ہیں اور زندگی بھی ہیں۔ خداوند کا خوف پاک ہے، وہ ابد تک قائم رہنے والا ہے۔ خداوند کی قسمیں برحق ہیں، وہ سب کی سب راست ہیں۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند، تیری باتیں روح ہیں اور زندگی بھی ہیں۔ میرے منہ کا کلام اور میرے دل کا خیال تیرے حضور میں مقبول ہو۔ اے خداوند، تو میری چٹان اور میرا مخلص ہے۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند، تیری باتیں روح ہیں اور زندگی بھی ہیں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس متی کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 25واں باب 31 سے 46 آیت۔ چونکہ تم نے میرے ان سب سے چھوٹے بھائیوں میں سے کسی ایک کے ساتھ کیا تو میرے ہی ساتھ کیا۔ اس وقت یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، جب ابن انسان اپنے جلال میں آئے گا اور تمام فرشتے اس کے ہمراہ ہوں گے، تب وہ اپنے تخت جلالی پر بیٹھے گا، اور تمام قومیں اس کے حضور جمع کی جائیں گی، اور وہ ایک کو دوسرے سے جدا کرے گا، جس طرح چوپان بھیڑوں کو بکریوں سے جدا کرتا ہے، اور بھیڑوں کو اپنے دائیں اور بکریوں کو اپنے بائیں کھڑا کرے گا۔ تب بادشاہ ان سے جو اس کے دائیں ہوں گے کہے گا، آؤ میرے باپ کے مبارک لوگو، جو بادشاہی بنائے عالم سے تمہارے لیے تیار کی گئی ہے، اسے میراث میں لو، کیونکہ میں بھوکا تھا اور تم نے مجھے کھانے کو دیا، میں پیاسا تھا اور تم نے مجھے پینے کو دیا، میں پردیسی تھا تم نے میری خاطرداری کی، ننگا تھا اور تم نے مجھے پہنایا، بیمار تھا اور تم نے میری عیادت کی، قید میں تھا اور تم میرے پاس آئے۔ تب راست باز اس کے جواب میں کہیں گے، اے خداوند، کب ہم نے تجھے بھوکا دیکھا اور کھانے کو دیا، اور پیاسا دیکھا اور پینے کو دیا؟ اور کب ہم نے تجھے پردیسی دیکھا اور خاطرداری کی، یا ننگا دیکھا اور پہنایا؟ یا کب ہم تجھے بیمار یا قید میں دیکھ کر تیرے پاس آئے؟ بادشاہ جواب میں ان سے کہے گا، میں تم سے سچ کہتا ہوں، چونکہ
تم نے میرے ان سب سے چھوٹے بھائیوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ایسا کیا تو میرے ہی ساتھ کیا۔ تب وہ ان سے بھی جو اس کے دائیں ہوں گے کہے گا، اے ملعونو، میرے سامنے سے اس دائمی آگ میں چلے جاؤ جو شیطان اور اس کے فرشتوں کے لیے تیار کی گئی ہے، کیونکہ میں بھوکا تھا اور تم نے مجھے کھانے کو نہ دیا، پیاسا تھا اور تم نے مجھے پینے کو نہ دیا، پردیسی تھا اور تم نے میری خاطرداری نہ کی، ننگا تھا اور تم نے مجھے نہ پہنایا، بیمار اور قید میں تھا اور تم نے میری خبر نہ لی۔ تب وہ بھی جواب میں کہیں گے، اے خداوند، کب ہم نے تجھے بھوکا یا پیاسا یا پردیسی یا ننگا یا بیمار یا قیدی دیکھا اور تیری خدمت نہ کی؟ تب وہ ان کے جواب میں کہے گا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ چونکہ تم نے ان چھوٹوں میں سے کسی ایک کے ساتھ نہ کیا تو میرے ساتھ بھی نہ کیا۔ اور یہ ہمیشہ کے عذاب میں جائیں گے مگر راست باز ہمیشہ کی زندگی میں۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح، تیری ستائش ہو۔